مسئلہ ختم نبوت پیارے، مسئلہ ختم نبوت پیارے، مفتی نے حل کروایا ہے۔ ظلم و ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلایا ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. آمنت بالله صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في آخر كلامنا. میرے معزز بزرگان دین، عزیز نوجوان بھائیوں، انگریزی مہینوں کے حساب سے اگست کا مہینہ چل رہا ہے۔ اسی اگست کی ایک تاریخ جس میں ملک کی تقدیر بدلی، ملک کا ایک ایسا دن جسے آج تک ہر سال جشن کے طور پر منایا جاتا ہے، وہ تاریخ ہے 15 اگست۔ 15 اگست ایک ایسی تاریخ ہے جو اس ملک کی یادگار تاریخ بن گئی۔ ہسٹری کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں 15 اگست ایک جشن منانے کی تاریخ بنی ہوئی ہے۔ اسی تاریخ کو
ملک کے اندر آزادی کا پرچم لہرایا گیا۔ 15 اگست 1947 ہندوستان کی آزادی کا دن ہے۔ اس آزادی کے پیچھے ایک بڑی تاریخ ہے، ایک بڑی داستان چھپی ہوئی ہے، جس داستان کو اور جس تاریخ کو ہماری آنے والی نسلیں اور اس وقت کی موجودہ نسل اس تاریخ سے ناواقف ہوتی جا رہی ہے۔ اس آزادی کی داستان سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ آج کی میری گفتگو کسی دینی مسئلے میں اور کسی شرعی مسئلے پر نہیں ہے۔ آپ کو اندازہ ہو گیا کہ آج کی گفتگو ملک کے مسئلے پر اور ملک کی آزادی کی تاریخ پر ہے، اور یہ وہ ایسی ٹاپک ہے جس کے اندر مسلمان بہت پیچھے ہے، خصوصاً آج کے نوجوان، آج کی ہماری نسل، جسے پتہ ہی نہیں کہ ملک کیسے آزاد ہوا، اس ملک کے آزادی کے پیچھے کیا داستان ہے، کیا تاریخ ہے، کیا محنت ہے، کس کی محنت ہے، کس کے کارنامے ہیں۔ یہ آج ضرورت ہے ایک بچے کو، ایک نوجوان کو پکڑ کر بتانے کی، سمجھانے کی ضرورت ہے۔ 1947 15 اگست ہندوستان کی یوم آزادی کے طور پر منایا گیا، لیکن اس ملک کی آزادی کسی ایک سال دو سال کی محنت سے نہیں ہوئی۔ ایک لمبی تاریخ، ایک لمبی قربانیوں کا سلسلہ اس کے پیچھے ہے، ایک مجاہدہ ہے، بہت ساری گردنیں اس کے پیچھے کٹی ہیں، بہت ساری جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑا، اس کے بعد اس ملک کو آزادی ملی۔ انگریز کا اس ملک میں آنے سے پہلے مسلمانوں کی حکومت تھی۔ مغل خاندان تقریباً 350 سال تک اس ملک پر حکومت کیا ہے۔ جب انگریز کا اس ملک کے اندر داخلہ ہوا تو آنے والے انگریز کا گروپ اس بہانے سے اس ملک کے اندر آیا اور یہ کہہ کر کے اس ملک کے اندر داخلہ لیا، اس ملک کے اندر رہنے کی اجازت لی کہ ہم یہاں صرف اور صرف بزنس کے مقصد سے آ رہے ہیں، ہم یہاں صرف بزنس کرنا چاہتے ہیں، تجارت کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا آپ ہمیں اجازت دیجیے، ہم آپ کے ملک میں رہ کر کے اپنی تجارت کریں گے، اپنا بزنس چلائیں گے، اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا، ہم کو بھی فائدہ ہوگا۔ چنانچہ اس دور کی حکومت میں جو حاکم تھے انہوں نے انگریز کی اس بات کو قبول کر کے انہیں
اس ملک میں رہنے کے لیے اور اس ملک میں آنے کے لیے اجازت دے دی۔ انگریز گروپ اس ملک کے اندر آ کر سن 1600 عیسوی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی، اور اس کمپنی کی بنیاد رکھنے کا مقصد لوگوں کے سامنے تجارت کرنا ہے۔ ان کے اندر کی پلاننگ ملک کے لوگوں کو، اس وقت کی حکومت کو نہیں معلوم۔ بہت زبردست چال چلی ہے انگریز نے۔ چنانچہ سن 1600 عیسوی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی گئی، تجارت ان کی شروع ہوئی، بزنس ان کا شروع ہوا۔ اس بزنس کے لیے باہر سے ان کا مال سپلائی ہوا کرتا، باہر سے مال منگایا جاتا، بزنس کا سلسلہ چلتا رہا۔ جب ایک عرصے تک بزنس چلتا رہا اور لوگوں کے درمیان اور ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اب یہ ہمارے ملک میں بزنس کر رہے ہیں اور چاروں طرف ان کی محنت بزنس کے اوپر ہے، تو انہوں نے اندر سے اپنا کام کرنا شروع کیا۔ وہ کام یہ تھا کہ جو مال ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے منگایا جاتا تھا، اس مال کے اندر ہتھیار سپلائی کیے جا رہے تھے، اور بڑی مقدار میں انہوں نے ہتھیاروں کو منگایا، کمپنی کے اندر اس کو اسٹاک کیا، بڑے بڑے گولڈن بنائے گئے، اس کے اندر ان ہتھیاروں کو جمع کیا جاتا، اور پھر بزنس کے لیے لیبرز کی ضرورت پڑتی ہے، مزدوروں کی ضرورت پڑتی ہے، کام کرنے والوں کی ضرورت پڑتی ہے، لہذا اس شکل میں انہوں نے اپنے جگہ سے جو لوگوں کو منگایا اور جو لوگوں کو یہاں پر بلوایا، وہ نام تو دیا تھا لیبرز کا، نام تو دیا تھا مزدوروں کا، لیکن اصل میں وہ فوجی تھے جن کو لیبرز کی شکل میں اپنی جگہ سے ہمارے ملک میں بلوایا گیا، اور اس طرح سے ایک بڑا سلسلہ لوگوں کا آنا شروع ہوا۔ فوج ان کے اندر سے بھرتی گئی، ہتھیار مکمل طور پر جمع ہونا شروع ہو گئے، اور ایک لمبے عرصے تک اپنے اندرونی پلاننگ کی تیاری مکمل کر لی۔ باہر سے لوگوں کو نظر آ رہا تھا یہ بزنس پہ لگے ہوئے ہیں، یہ تجارت میں لگے ہوئے ہیں، ان سے ہمارے ملک کو فائدہ ہوگا، لیکن ان کا اندر کا پلان تھا کہ تجارت کے بہانے سے اس ملک کے اوپر قبضہ کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ملک اسی دن سے ساری دنیا کے اندر سونے کی چڑیا کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس ملک کے اندر اللہ پاک نے وہ خزانہ رکھا ہے، وہ ایسی چیزیں رکھی ہے جس کو قبضہ کرنے کی لالچ انگریز کے دلوں میں آئی، اور انہوں نے چاہا کہ بزنس کی نیت سے اتریں گے اور اس سونے کی چڑیا پر قبضہ کریں گے، یہاں کی پراپرٹی کو لوٹیں گے اور یہاں کے خزانے کے اوپر ہاتھ ڈالیں گے اور اس کے اوپر حملہ کر کے اپنے حوالے کر لیں گے۔ اس غلط اور بری نیت سے انہوں نے اس ملک کے اندر اپنا ڈیرا ڈالا۔ جب کئی سال تک ایسٹ انڈیا کمپنی بننے کے بعد بزنس چلتا رہا، اور بزنس کرتے کرتے انہوں نے ملک کے سارے حالات کا جائزہ لیا، سروے کیا۔ اس وقت کی جو حکومت تھی ان حکمرانوں کا کیا حال ہے، ان کے آپس کے معاملات کیا ہیں، ان کے اندرونی کمزوریاں کیا ہیں اور ان کے اندر کی خرابیاں کیا ہیں، یہ ساری چیزوں کا
خاموشی کے ساتھ سروے ہوتا رہا اور ساری چیزوں کی رپورٹ جمع کرتے رہے اور ان کو ساری کمزوریاں مسلمان حکومت کی معلوم ہوتی رہی کہ کہاں ان کا اختلاف ہے، کہاں ان کے اندر کمزوری ہے اور کس طریقے سے ان کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ یہ ساری رپورٹ جمع کرتے رہے اور اس کے بعد جب معلوم ہو گیا کہ اس حکومت کو کیسے ختم کرنا ہے اور ان کے اوپر کیسے حملہ کرنا ہے، جب مکمل تیاری ہو گئی تو سب سے پہلے انگریز نے اس ملک کے جس علاقے پر ہتھیار ڈالا ہے اور جس علاقے کو قبضہ کرنے کے لیے قدم اٹھایا ہے وہ اس ملک کا علاقہ بنگال کا تھا۔ بنگال کے علاقے میں اس وقت نواب سراج الدولہ کی حکومت تھی اور نواب سراج الدولہ کی اندر کی ساری کمزوریاں انگریزوں نے کیپچر کر لیا تھا، اس کے سارے سروے کر کے اس کی رپورٹ لے لیا تھا۔ اب کس انداز سے، کس طریقے سے، کس پہلو سے ان پر حملہ کریں گے تو یہ ہمارے حوالے ہو جائیں گے اور ان کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ اس ساری پلاننگ کے ساتھ جب نواب سراج الدولہ کے ساتھ مقابلہ ہوا تو نواب سراج الدولہ نے بھی کوئی پہلی مرتبہ میں بھی ان کے سامنے سر جھکایا نہیں ہے اور ان کے سامنے ہار نہیں مانی ہے، بلکہ اس ملک کو بچانے کے خاطر، اپنی حکومت اور سلطنت کو بچانے کے خاطر نواب سراج الدولہ نے جم کر مقابلہ کیا، منہ توڑ جواب دیا اور پوری فوج کے ساتھ انگریز کا مقابلہ کیا۔ لیکن بات کیا ہے، اس امت کی، اس ملت کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہمیں اپنوں نے لوٹا، غیروں نے کہاں دم تھا۔ جب نواب سراج الدولہ پوری بہادری کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ اپنی حکومت کے لیے اور اپنے ملک کی حفاظت کے لیے انگریز کا مقابلہ کرتے رہے تو بالکل یہ وقت آ گیا تھا کہ انگریز شکست ہو جائے اور انگریز ہار کر کے ان کا نام و نشان ختم ہو جائے۔ اس پوزیشن پر نواب سراج الدولہ پہنچ گئے تھے، لیکن اندر سے انگریزوں نے نواب سراج الدولہ کے خاص آدمی میر جعفر کو عہدے کی لالچ دے کر، مال کی لالچ دے کر خرید لیا اور نواب سراج الدولہ کا خاص آدمی جسے ساری چیزیں، راز کی باتیں پتہ تھی، اس نے ساری راز کی باتیں لے جا کر کے انگریز کو بتایا اور عہدے کی لالچ میں یہ ان کی طرف ہو گیا، تو جس کی وجہ سے، اس میر جعفر کی غداری کی وجہ سے نواب سراج الدولہ کو شکست کھانا پڑا اور بنگال میں انگریز کا قبضہ ہوا، وہاں ان کی حکومت بننا شروع ہوئی۔ اس طرح سے تجارتی لائن سے آ کر سب سے پہلے اس ملک کے جس علاقے پر قبضہ کیا وہ بنگال کا علاقہ تھا۔ جب بنگال کے علاقے پر قبضہ ہوا، ان کی حکومت بنی اور ان کے سارے پلاننگز کامیاب ہوتے نظر آئے، تو اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ اب ہماری پلاننگ کو آگے بڑھانا ہے، اب دھیرے دھیرے ایک ایک علاقے پر قبضہ کرنا ہے، تو اس کے بعد ہمیں کس علاقے پر قبضہ کرنا ہے اور ہماری پلاننگ کو کامیاب ہونے کے لیے کون سی شخصیت آڑے آ سکتی ہے، کون سی شخصیت رکاوٹ بن سکتی ہے ہمارے راستے میں، وہ کون سی چٹان ہے جس کے رہتے ہوئے ہم اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے، ہم اپنی پلاننگ کو مکمل نہیں کر سکتے۔ تو ان کے دماغ میں صرف اور صرف ان کی نظروں میں اگر کسی شخصیت کا نام آیا تو وہ شخصیت ہے شیر میسور حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ۔ ان کی سلطنت کا ڈنکا بجتا تھا اس وقت میں اور یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ پر ان کی نظر پڑی اور ان کو ساری رپورٹ آئی اور پتا چلا کہ اس ملک پر قبضہ کرنے کے لیے، اپنی پلاننگ میں کامیاب ہونے کے لیے یہ بہت بڑی چٹان ہے، اس کو جب تک راستے سے نہیں ہٹا سکتے تب تک ہم آگے کا
راستہ طے نہیں کر سکتے۔ چنانچہ بنگال سے ہوتے ہوئے میسور آیا اور میسور میں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو مار کر ان کی حکومت کو ان سے چھین کر اس پورے علاقے پر قبضہ کرنا چاہا تو حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے ٹھان لیا جان جائے تو جائے گی لیکن اس انگریز کے سامنے میرا سر کبھی نہیں جھک سکتا۔ لہذا اس دن سے اپنے ہتھیار کو جمع کر لیا، اپنی فوج کو جمع کر لیا اور دن رات محنت کر کے انگریز کا مقابلہ کیا۔ ایک بار جنگ ہوئی، دو بار جنگ ہوئی، تین بار جنگ ہوئی، تین مرحلے میں انگریز کا حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ پر وار ہوا اور حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے ساتھ مقابلہ ہوا۔ لیکن حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ بھی ایک بڑے بہادر انسان تھے، ایک شجاعت والے انسان تھے، ایک دلیر انسان تھے، بہت بڑی دلیری کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، جوان مردی کے ساتھ مجاہد بن کر کے ڈٹ کر کے مقابلہ کیا، اپنی ساری صلاحیت لگایا، اپنا خون لگایا، اپنا پسینہ لگایا، اپنی طاقت کو جھونک دیا، اپنے پورے ہتھیار کو لے کر کے انگریز کا مقابلہ آخری دم تک کرتے رہے۔ لیکن پھر معاملہ وہی، یہاں بھی انگریز کو شکست کھانا پڑتا تھا، یہاں بھی حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو ہرانا اور ان کو شکست دینا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ لیکن غداری، اسی غداری نے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو شکست پر مجبور کر دیا۔ وہاں میر جعفر، یہاں میر صادق۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا خاص آدمی میر صادق انگریزوں کے حوالے ہوا۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے قلعے کے جو دروازے راز میں تھے، جو میر صادق کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں تھا قلعے میں آنے کے کتنے راستے ہیں اور کس راستے سے قلعے پر حملہ کیا جا سکتا ہے، عین وقت میں میر صادق نے اپنی غداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جس کا کھایا تھا اسی کی پلیٹ میں چھید ڈالتے ہوئے انگریز کو وہ راستہ بتایا قلعے کا اور وہ دروازہ بتایا جس دروازے سے انگریز نے گھس کر کے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ پر حملہ کیا۔ اور بالکل ایسے وقت میں آ کر کھڑے ہو گئے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کہ اب ان کے لیے کوئی دوسرا راستہ، کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں تھا۔ مجبور ہو کر کے چاروں طرف سے گھیرا گیا، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ پر محاصرہ کیا گیا اور ان کے اوپر وار کیا گیا۔ آخری دم تک اب جان نکل رہی ہے، تب بھی حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنے پاس جتنی طاقت تھی وہ سب کچھ جھونک دیا ان کے لیے، اپنے ملک کو بچانے کے لیے۔ لیکن مقدر طے ہے، اس کے مقدر میں کیا لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ چنانچہ میر صادق کی غداری سے انگریز نے قلعے کے اندر داخلہ لیا اور حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ پر وار کیا۔ آخری دم تک حضرت ٹیپو سلطان لڑتے رہے، بالآخر انگریزوں نے حضرت ٹیپو سلطان کو سن 1799 میں شہید کر دیا۔ معاملہ ختم، چٹان راستے سے ہٹ گئی۔ دیکھو اتنا ان کے دلوں کے اندر یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ یہی چٹان ہے جس کے رہتے ہوئے ہم ہندوستان پر قبضہ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اسی وجہ سے جب حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ پر آخری بار کیا گیا اور حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی جان نکل گئی، شہید ہو کر کے جب گر گئے، جب ان کی سانسیں رک گئی، تب انگریز نے
کہا آج سے ہندوستان ہمارا ہے. ان کو معلوم تھا جب تک بھی تو رہے گا ہندوستان ہمارا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. آج یہ چٹان ہٹ گئی تو ہم فخر سے کہیں گے آج سے ہندوستان ہمارا ہے. 1799 میں حضرت ٹیپو سلطان شاہی رحمۃ اللہ علیہ کو شہادت کا جام پینا پڑا. سارا علاقہ ان کے قبضے میں گیا. جب دونوں علاقوں پر قبضہ ہوا اب نظر پڑی دہلی پر. دلی تک کسی طرح پہنچنا ہے اور وہاں جو حکومت پر بیٹھا ہوا حاکم ہے اس کو کسی طرح گرا کر اس کے ساتھ مقابلہ کر کے وہ علاقہ بھی اپنے قبضے میں لینا ہے. میں تفصیلات میں نہیں جا رہا. میں بہت شارٹ کٹ میں صرف 1 گھنٹے میں ملک کی آزادی کی ہسٹری بیان نہیں کی جا سکتی. مہینوں کا وقت چاہیے. لیکن کم سے کم اتنا تو معلوم ہو موٹا موٹا کہ ملک کی آزادی کے پیچھے کیا ہوا, کس کی قربانی لگی. آج ہم بتا سکے لوگوں کے سامنے, سوال کرنے والوں کے سامنے کہ اس ملک کی آزادی کے پیچھے ہمارا بھی اور ہمارے بڑوں کا بھی کچھ ہاتھ ہے. میسور کا علاقہ قبضے میں آیا. دلی کی طرف روانگی کا ارادہ ہوا تو سن 1803 میں انگریزوں نے دلی کا رخ کیا. 1803 میں جب انگریز دلی پہنچے اور دلی پہنچنے کے بعد وہاں اس وقت میں جو حکومت تھی اور حکومت کا جو حاکم تھا اس کے ساتھ اسے مجبور کر کے ایک معاہدہ لکھوایا. مغل سلطنت کا آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر, اس کے بعد مغل سلطنت ختم. مغل خاندان کا پھر کوئی حاکم نہیں رہا. بہادر شاہ ظفر یہ آخری بادشاہ ہے اس خاندان کا, مغلیہ سلطنت کا آخری بادشاہ. چنانچہ دلی پہنچ کر ان سے یہ معاہدہ لکھوایا کہ لکھو آپس میں دونوں معاہدہ کریں گے. کیا معاہدہ؟ مخلوق خدا کی رہے گی, ملک کے بادشاہ تم رہو گے, لیکن حکومت ہماری چلے گی. ایسا معاہدہ ہے. اس معاہدے پر دستخط ہونے کے بعد اب اس حاکم کا کچھ نہیں چلتا, بس نام کا بادشاہ ہے. ملک کا بادشاہ کون ہے تو لوگ صرف نام بول کر کہیں گے فلاں ملک کا بادشاہ ہے. لیکن جو کچھ بل پاس ہوگی اور جو کچھ پلاننگ بنے گی, جو کچھ آرڈر پاس ہوں گے وہ سب انگریز کے ہاتھ میں ہے. ریموٹ انگریز کے ہاتھ میں ہے, لیکن حکومت کا تخت سلطنت کے ہاتھ میں ہے. اس زمانے میں حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے فرد ہیں. اور یاد رکھ لینا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا پورا خاندان ملک کے آزادی کے مجاہدین میں شامل ہے. جنگ آزادی کے پیچھے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ پورے خاندان کو تکلیف اٹھانا پڑا, جیل کے سلاخوں کے پیچھے جانا پڑا, دردناک انداز میں مصیبتوں کو اٹھانا پڑا, سلاخوں کے پیچھے جا کر کے زندگی گزارنا پڑا. تو مجاہدین آزادی میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان میں شامل ہے. یہ ہمارا مسلمان کا بچہ نہیں بھولنا چاہیے. اسی خاندان کے فرد
گئے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس وقت کے زمانے کے سب سے بڑے محدث، سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے اللہ والے بزرگ ہیں. جب ان کو پتہ چلا کہ اس طریقے کا معاہدہ ہو گیا ہے تو انہوں نے فوراً فتویٰ جاری کیا کہ آج سے ہندوستان دارالحرب ہو گیا ہے، یہ ہمارا ملک غلام بن گیا ہے، لہٰذا اس غلامی سے بچنے کے لیے ہمیں جہاد کرنا پڑے گا، انگریز کے خلاف لڑائی لڑنی پڑے گی، اور یہ ملک آج سے دارالحرب بن گیا. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ اپنا فتویٰ جاری کیا تو اس فتوے کے باہر نکلنے کے بعد حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پر طرح طرح کی تکالیف آئی، ان کے سامنے مصیبتیں آئی، ان کے سامنے خطرات آئے. چنانچہ ان کو اور ان کے فتوے پر عمل کر کے اور ان کی تحریک میں شامل ہو کر جتنے احباب نے قدم بڑھائے سب کو سلاخوں کے پیچھے قید و بند میں رہنا پڑا. سلسلہ چلتا رہا، ہمارے علماء نے مخالفت کی، وقت کے علماء نے، اللہ والوں نے اس معاہدے کی مخالفت کی، انگریز کی غلامی کی مخالفت کی، اور انگریز برابر اپنی غلامی میں آگے بڑھتا رہا. چنانچہ 1803 میں دلی کا رخ کیا تھا، اس کے بعد سے لگاتار اپنی کوشش انگریزوں کی چلتی رہی. 1856 میں انگریز کی ساری کوششوں کو، ان کی پلاننگ کو محسوس کر کے علماء دیوبند نے ایک میٹنگ کی. سارے بڑے بڑے علماء اس میٹنگ میں جمع ہوئے. حضرت حاجی عبداللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاسم نانوتری رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گنگوہی رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے چوٹی کے علماء 1856 میں میٹنگ بلائی اور میٹنگ کے اندر طے کیا کہ اگر ہم ایسے ہی رہ گئے تو انگریز ہمارے اوپر حملہ کرے گا اور اس ملک کی باغڈور انگریز کے حوالے ہو جائے گی. ہمیں اس کے بارے میں کچھ کرنا چاہیے، قدم اٹھانا چاہیے، اپنے آپ کو بیدار ہو جانا چاہیے. اگر اسی طرح غفلت میں ہماری زندگی رہی تو پھر ہمارے اوپر حالات کی بڑی مشکل ہو جائیں گے. چنانچہ 1856 میں میٹنگ ہوئی. 1857 میں جنگ کا بازار گرم ہوا، جنگ کا میدان گرم ہوا. یہی 1857 عیسوی ہے جس کے اندر سارے علماء نے یہ اتفاق کر لیا، سارے علماء نے فیصلہ کر لیا کہ کچھ بھی ہو جائے انگریز کا مقابلہ کرنا ہے. اس کے لیے اگر میدان میں اترنا پڑے تو اتر بھی جائیں گے، جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے تو جان بھی دے دیں گے، اس لیے کہ ملک ہمارا ہے. آج لوگ پوچھتے ہیں کہ علماء نے کیسے جنگ آزادی میں حصہ لیا، انہیں کیا ضرورت تھی؟ مسلمانوں نے جنگ آزادی میں کوئی حصہ نہیں لیا، مسلمانوں کا کوئی رول نہیں ہے جنگ آزادی میں. اس ملک کی آزادی کے پیچھے مسلمانوں کی کوئی محنت نہیں ہے، مسلمانوں کی کوئی قربانی نہیں ہے، مسلمانوں کا کوئی مجاہدہ نہیں ہے، مسلمانوں نے اپنی گردنیں نہیں کٹائی ہے. ہم ہیں حقدار اس ملک کے اوپر رہنے کے اور اس ملک کے اندر رہنے کے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے آزاد کرایا، یہ دوسروں کا کہنا ہے. اچھی طرح جواب سن لے، ہم لوگوں نے جنگ آزادی میں حصہ کیوں لیا؟ اس لیے لیا کہ سلطنت ہماری چھینی گئی تھی. انگریز کے آنے سے پہلے اس ملک کے اوپر حکومت کس کی تھی؟ ہماری تھی. تو درد ہم کو تھا، لڑنا ہمارا ضروری تھا، میدان میں اترنا ہمارا ضروری تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری حکومت چھین لی گئی تھی، ہماری حکومت چل رہی تھی، ہماری چلتی حکومت کو انہوں نے توڑا، ہماری چلتی حکومت کو انہوں نے ہمارے ہاتھ سے نکال لیا. تو اس کا درد ہم کو ہے، تو ہم اپنی حکومت کو واپس لینے کے لیے کیوں میدان میں اتریں گے؟ کیوں اپنی گردنیں نہیں کٹائیں گے؟ کیوں اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش نہیں کریں گے؟ ضرور کریں گے.
فصیل اگر کوئی لیتا ہے تو اس کو واپس لینا ہمارا حق ہے نا، ہم اس کے لیے مجاہدہ کریں گے، کوشش کریں گے۔ عجیب فلسفہ ہے جو آج لوگوں کو پڑھایا جا رہا ہے، جو آج کالجوں میں پڑھایا جا رہا ہے، جو آج ہسٹری کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کا ملک کی آزادی میں کوئی حصہ نہیں ہے، برابر کا حصہ ہے۔ صف اول میں اگر کوئی جنگ آزادی میں کھڑا تھا تو وہ یہی مسلمان تھا، یہی مسلمان کے علماء تھے، اسی قوم کے اللہ والے تھے، اسی قوم کے ہمارے مدرسے مسجد کے علماء تھے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کا بھی ایک بڑا مجمع تھا، مسلمان لیڈران کا بھی بڑا مجمع تھا، لیکن ان کے ساتھ ساتھ علماء کرام کا بڑا کردار ہے جنگ آزادی میں۔ 1856 میں میٹنگ ہوئی، 1857 میں ضلع مظفر نگر شاملی کے میدان میں انگریز ایک طرف ہے تو دوسری طرف علماء کی جماعت ہے، جس علماء کی جماعت کے امیر حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ ہیں، اور ان کے ساتھ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ ہیں، ان کے ساتھ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ ہیں، اور ان کے ساتھ حضرت حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ ہیں، اور ان کے علاوہ دیگر بہت سارے علماء ایک بڑی جماعت کی شکل میں مظفر نگر کے شاملی کے میدان میں اترے اور مقابلہ ہوا، اور جم کر مقابلہ ہوا۔ اسی جنگ کے میدان میں، شاملی کے میدان میں، اسی جنگ کے اندر حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو زخمی ہونا پڑا، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو زخمی ہونا پڑا، اور اسی جنگ کے میدان میں حضرت حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ شہید ہو گئے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اسی 1857 کے شاملی کے میدان کے جنگ میں 2 لاکھ سے زیادہ علماء کو شہید کر دیا گیا، 2 لاکھ سے زیادہ علماء، 2 لاکھ سے زیادہ مسلمان شہید ہوئے، اور اس کے اندر 50,000 سے زیادہ صرف علماء تھے۔ 2 لاکھ سے زیادہ مسلمان شہید ہوئے، اور اس 2 لاکھ کے اندر 50,000 سے زیادہ اگر کوئی شہید ہوئے ہیں تو علماء کی جماعت ہے۔ 500 سے زیادہ علماء کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھایا گیا۔ کتابوں میں لکھا ہے طرح طرح سے تکلیفیں دی گئی، کئی علماء کو دہکتی ہوئی آگ میں کپڑے اتار کر ننگا کر کے ننگے بدن انہیں آگ کے حوالے کر دیا گیا، کئی علماء کو سور کے چمڑے کے اندر لپیٹ کر ان کو پانی کے اندر بہا دیا گیا، کئی علماء کو ان کو موٹوں میں بھر کر، تھیلوں میں بھر کر ان کو جو ہے سمندروں کے پانی میں ڈالا گیا، اوپر سے گولیاں چلائی جاتی تھی۔ علماء نے اپنے آپ کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھانا برداشت کر لیا، علماء نے اپنے آپ کو دہکتی آگ میں کودنا برداشت کر لیا، علماء نے اپنے آپ کو سمندر کے حوالے ہونا برداشت کر لیا، لیکن معلوم تھا یہ ملک ہے، اس ملک کے لیے حفاظت کرنا ہماری شریعت کا حکم ہے، اس کے لیے جان بھی دینے کے لیے ہم تیار ہیں، اس کے لیے قربانی دینے کے لیے ہم تیار ہیں، اس کے لیے پھانسی کے پھندے پر چڑھنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ چنانچہ میرے بھائیوں ایک دردناک داستان ہے جو 1857 کے جنگ آزادی کے بعد یہ علماء کے اوپر دور دوسرا ہے۔ اس وقت میں راستے میں کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس درخت کے اوپر انگریزوں نے پھانسی کا پھندا نہ لگایا ہو، اور اس کے اندر علماء کو بلکہ جو بھی داڑھی ٹوپی والا نظر آتا تھا، جو بھی جبہ پیغام والا نظر آتا تھا، اس کو عالم سمجھ کر اسے پھانسی کے پھندے پر چڑھایا جاتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انگریزوں کو پتا تھا جب تک یہ علماء کی جماعت رہے گی تب تک ہم اس ملک کے اندر اپنے پلاننگ میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ انہی علماء نے تو انگریز کے خلاف فتویٰ دیا تھا، لیکن بالآخر افسوس یہ جو شاملی کے میدان میں جنگ ہوئی 1857 میں، اس کے اندر مسلمان ہار گئے، مسلمانوں کی شکست ہوئی، انگریز غالب آ گئے، لیکن ہارنے کے بعد بھی
مسلمانوں نے ہمت نہیں ہاری اور مسلمانوں نے اپنے جذبات کو ٹھنڈا نہیں کیا. مسلمان پیٹ پھیر کر کے باہر نہیں نکلے بلکہ برابر انگریز کے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا. 1857 کی شکست کے بعد حضرت شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ نے ایک تحریک چلائی، تحریک ریشمی رومال. اس تحریک ریشمی رومال میں علماء نے اپنے آپ کو بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا. اس تحریک کے اندر علماء نے حصہ لیا اور اس تحریک کا مقصد تھا افغانستان اور ترک کے اندر وہاں سے فوج کو لانے کا انتظام کیا جائے، وہاں کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے. چنانچہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے تحریک ریشمی رومال تیار کیا اور اس کا پورا علماء کا ایک مجمع تیار ہوا. تو اس کے اندر خطوط لکھا افغانستان کے حاکم تک پہنچانے کے لیے، ترک کے حاکم تک پہنچانے کے لیے، اور وہ خطوط حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ کے حوالے کیا کہ اس کو لے جاؤ اور اسے لے جا کر کسی طرح افغانستان کے حاکم تک پہنچا دینا اور انہیں مدد کی فریاد کرنا اور بتانا ملک کے اوپر یہ حالات چل رہے ہیں اور آپ کی ہمیں مدد کی ضرورت ہے. چنانچہ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ، زمانہ آج کی طرح سواریوں کا نہیں ہے، آج کی طرح پلینوں کا نہیں ہے کہ یہاں اڑے وہاں جا کر اتر گئے، بلکہ وہ زمانہ تھا سفر پیدل ہوا کرتا تھا اور بڑے جنگلات کے راستے سے گزرنا پڑتا تھا. حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ جب اس خطوط کو لے کر کے افغانستان کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں برطانیہ حکومت کے چند لوگوں نے گرفتار کر دیا اور گرفتار کر کے وہ خطوط چھین لیے اور ان کو پوچھ تاچھ کیا کہ آخر خطوط کیا ہے، کس نے آپ کو دے کر بھیجا ہے. جب ساری چیزیں پتہ چل گئی کہ حضرت شیخ الہند ایک آدمی ہے، اس نے ایک تحریک چلائی ہے اور اس نے خطوط لکھ کر کے روانہ کیے ہیں. چنانچہ یہ باتیں معلوم ہونے کے بعد حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو مالٹا کی جیل میں سزا کے لیے بھیج دیا گیا. مالٹا کی جیل میں رکھا گیا، سخت سے سخت تکلیفیں دی گئی، اذیتیں پہنچائی گئی. ایسی سلاخوں کے درمیان میں حضرت شیخ الہند کو مالٹا کی جیل میں انگریزوں نے لے جا کر رکھا تھا کہ حضرت شیخ الہند صحیح سے کسی کا سہارا لینا چاہیں تو سہارا نہیں لے سکتے تھے، اگر صحیح سے کھڑے ہونا چاہیں تو کھڑے ہونے کی بھی ان کے پاس اتنی جگہ نہیں تھی. اتنی تنگی جگہ میں، تنگ جگہ میں حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو مالٹا کی جیل میں سزا کے لیے بند کر دیا گیا. حضرت مولانا حسین احمد مدنی جو حضرت شیخ الہند کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد حضرت شیخ الہند کو مالٹا کی جیل میں طرح طرح کی تکلیفیں دی گئی، اذیتیں دی گئی، یہاں تک کہ لوہے کو گرم کر کے، سلاخوں کو گرم کر کے میرے استاد کے کمر کو داغ دیا جاتا اور حضرت شیخ الہند سے انگریز کمر کو داغ کر کے ان کی چربی کے اوپر اپنے گرم گرم لوہے کی سلاخ کو لگا کر کے یہ کہتا تھا، ارے محمود تو اپنے فتوے سے باز آ جا ورنہ میں تیری سزا کو ختم ہونے نہیں دوں گا. تو حضرت شیخ الہند کا جواب سن لینا. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کہنے لگے، ارے وہ انگریز میری چربی پگھل سکتی ہے، میری چمڑی اجڑ سکتی ہے، میں بلال کا فرزند ہوں، میرے اندر بلال کا خون ہے، میرا فتوہ کبھی نہیں بدل سکتا. 3 سال 2 مہینے مالٹا کی جیل میں یہ اذیتیں، یہ مشکلات، یہ قربانیاں سہ کر کے آخر رہائی ہوئی اور شیخ الہند رہا ہو کر کے جب دوبارہ باہر آئے پھر اسی کام میں لگ گئے، پھر ان کے ساتھ علماء جڑ گئے. حضرت شاہ عطا اللہ بخاری رحمت اللہ علیہ، حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ اور اس کے علاوہ دیگر بہت سارے علماء نے ان کا ساتھ دیا اور ان کی تحریک کو آگے بڑھایا. چنانچہ ایک وقت آیا حضرت شیخ الہند کا انتقال ہوا تو ان کی وفات کے بعد ان کی کوششوں کو ان کے شاگردوں نے آگے بڑھایا. انہی کے شاگرد حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ ہیں جنہوں نے اس ملک کی آزادی کی خاطر اتنا ڈٹ کر کے فتویٰ کیا، اتنا ڈٹ کر کے مقابلہ کیا. کراچی کے عدالت میں، کورٹ کے اندر، عدالت
حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو حاضر کیا گیا. کورٹ انگریز کا، عدالت انگریز کی، عدالت میں بیٹھ کر فیصلہ کرنے والا جج انگریز ہے. حضرت حسین احمد مدنی کو کھڑا کیا گیا ہے کٹہرے کے اندر، اور جج سوال کرتا ہے کہ تم نے کیا فتویٰ دیا تھا؟ حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ تھا کہ یہ انگریز ہمارے ملک پر حکومت کرنے کے لیے اور ہم پر حملہ کرنے کے لیے جو فوج بنا رہے ہیں، ان کی فوج میں بھرتی ہونا، ان کی فوج میں شامل ہونا حرام ہے. کوئی ہمارا آدمی ان کی فوج میں شامل نہیں ہو سکتا. یہ حضرت حسین احمد مدنی کا فتویٰ تھا. جب جج کو پتا چلا کہ اس طرح ان کا فتویٰ ہے تو ان کو بلوایا گیا، سامنے کھڑا کیا گیا، اور جج نے پوچھا تمہارا فتویٰ کیا تھا؟ تم نے کیا فتویٰ دیا تھا؟ حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، اللہ ہمارے ان بزرگوں کے قبروں کو نور سے منور فرمائے، ان کی قربانیاں تھی. آج ہم ٹھنڈی سانس لے رہے ہیں، آج ہم اپنی مسجدوں کے اندر سجدے کر رہے ہیں، آج ہم اپنے اسلام پر ڈٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آج ہم مسلمان ہونے پر فخر کر رہے ہیں. اگر یہ ہمارے اکابرین دیوبند آزادی کے خاطر اپنا خون نہ بہایا ہوتا، اپنا مجاہدہ نہ کیا ہوتا، اپنی بہادری کا مظاہرہ نہ کیا ہوتا، اپنے شجاعت کا مظاہرہ نہ کیا ہوتا، پیٹ پھیر کر کے اگر بزدلی کا مظاہرہ کرتے تو آج اسلام کا، مسلمانوں کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا تھا. حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے جج سے کہا فتویٰ دیا تھا نہیں، اب دیکھاتا ہوں. اب بھی میرا وہی فتویٰ ہے کہ انگریز کی فوج میں جمع ہونا، انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. حضرت کے بازو حضرت مولانا جوہر علی کھڑے ہوئے تھے، فوراً حضرت مدنی کے پیر پکڑ لیا اور کہا حضرت ذرا نرمی سے بات کرنا، یہ سامنے جو جج بیٹھا ہے یہ انگریز جج ہے، یہ کوئی ہمارا جج نہیں ہے. جس عدالت میں آپ کھڑے ہیں یہ عدالت بھی ان کی ہے، ذرا اپنے لہجے میں نرمی لاؤ. حضرت ذرا اپنا فتویٰ بدل کے بتا دینا، ذرا اپنا فتوے کو پھیر دینا، اپنے فتوے کو بدل دینا. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا جوہر علی سے فرمانے لگے جوہر، اگر میں نے آج اپنا فتویٰ بدل دیا تو میرا ایمان بدل جائے. میرا فتویٰ کل بھی وہی تھا، میرا فتویٰ آج بھی وہی ہے. یہ قربانیاں کون بتا رہا ہے؟ یہ قربانیاں ہمارے اکابرین کی کس کو پتا ہے؟ ان کے نام کسے پتا ہے؟ ان کی تاریخ کسے پتا ہے؟ ان کی قربانیاں کسے پتا ہے؟ ان کی بہادری کسے پتا ہے؟ آج کون بتانے والا ہے؟ انگریزوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اس ملک پر حکومت کرنے کے لیے مسلمان اور اسلام کے نام و نشان کو مٹا کر رکھ دینا چاہیے. اس کے لیے انہوں نے انگلینڈ سے عیسائی پادریوں کو بلوایا اور عیسائی پادریوں کو بلوا کر کے ملک کے چپے چپے میں عیسائیت کی دعوت و تبلیغ عام کیا. گلی گلی کوچے کوچے میں جا کر عیسائیت کا پیغام پھیلایا جاتا، عیسائیت کا کام کرایا جاتا اور مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جاتا. جب حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو پتا چلا کہ اس طرح سے انگریز انگلینڈ سے پادریوں کو بلا کر یہاں عیسائیت کی تبلیغ کر رہا ہے، یہاں ہمارے مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہا ہے، تب انہوں نے اپنی ایک تحریک بنائی، تحریک دیوبند کے نام سے، جس کے اندر انہوں نے سب سے پہلے دیوبند جو ایک علاقہ ہے، جو ایک بستی ہے، اس کے اندر 1866 میں 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی. مقابلہ سامنے سے کیا ہے؟ ہمارے عقائد کو خراب کرنا، ہماری تہذیب کو خراب کرنا، ہماری تعلیمات کو خراب کرنا، ہماری اسلام کو خراب کرنا. تو ہم بھی اس کے جواب میں مدارس قائم کریں گے. اس کے لیے 1866 میں سب سے پہلے دارالعلوم کی بنیاد رکھی گئی. آج ساری دنیا کے اندر مدارس میں
اگر کسی مدرسے کا ڈنکا بجتا ہے، کسی مدرسے کا سکہ جمع ہوا ہے، وہ یہی دارالعلوم دیوبند ہے۔ دیوبند کوئی بڑا گاؤں نہیں ہے، کوئی بنگلور کی طرح نہیں ہے، کوئی دلی کی طرح نہیں ہے، کوئی بمبئی کی طرح نہیں ہے، کوئی حیدرآباد کی طرح نہیں ہے، ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، ایک چھوٹا سا قریہ ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، آپ کو دیوبند کا نام ضرور سننے کو ملے گا، آپ کو دیوبند کا پڑھا ہوا کوئی نہ کوئی عالم آپ کو ضرور ملے گا۔ یہ سب کچھ کس کی قربانی ہے، اس کے پیچھے کس کی محنت ہے؟ وہ یہی بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہے، جنہوں نے انگریز کی چال کو دیکھ کر کے، ان کی چال کو سمجھ کر کے، اگر ان کے لیے ہم کوئی اپوزٹ راستہ نہیں نکالیں گے، اگر ہم نے اس کا جواب نہیں دیا تو اس ملک سے اسلام اور مسلمان کو ختم کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ چند سالوں کے بعد پھر اس ملک کے اندر کوئی مسلمان، کوئی اسلام کا نام لینے والا زندہ نہیں ملے گا۔ چنانچہ انہوں نے مدارس کی بنیاد ڈالی، اس مدرسے کے بعد بہت سارے علاقوں میں مدارس کی بنیاد ڈالی گئی، پھر اس کے بعد مکاتب کا سلسلہ چلتا رہا۔ آج بھی جو کچھ مدارس ہندوستان میں ہے، یہ سب کچھ دارالعلوم دیوبند کا صدقہ ہے، دارالعلوم دیوبند کا دین ہے۔ اسی کی محبت سے، اسی کی محنت سے آج ہندوستان کے چپے چپے میں ہزاروں کے مدرسے کھڑے ہوئے ہیں، جو اپنے اندر چہاتی والی میں بیٹھ کر کے مدرسے کے اندر بچوں کو بٹھا کر کے اسلام سمجھایا جاتا ہے، خدا کو سمجھایا جاتا ہے، نبی کی زندگی سمجھائی جاتی ہے، قرآن سمجھایا جاتا ہے، حدیث سمجھائی جاتی ہے، اخلاق سمجھائے جاتے ہیں، سنتیں پڑھائی جاتی ہے، اسلام پڑھایا جاتا ہے۔ ان مدارس کو معمولی نہ سمجھنا، یہ گلیوں میں یہ مکاتب جو قائم ہے، اس کے پیچھے ہمارے اکابرین کا مقصد یہی ہے کہ ہمارا بچہ مکاتب میں بیٹھ کر کے اپنے عقیدے صحیح کر لے، وہ معلوم کر لے میں ایک مسلمان کا بچہ ہوں، میرا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے، ہمارے ایک نبی ہے، ہمارے لیے مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، ہمارے لیے ایک جنت ہے، ہمارے لیے ایک جہنم ہے۔ یہ پتہ کہاں چلے گا؟ میرے بچوں کی پڑھائی مکتب میں جب تک نہیں ہوتی، ہمارے بچے جب تک مکاتب میں جا کر نہیں بیٹھتے، ہمارے بچے جب تک مدرسوں میں جا کر صبح 4 بجے اٹھ کر کے سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے قرآن کو حفظ نہیں کرتے، قرآن کی آیتیں یاد نہیں کرتے، تب تک یاد رکھ لینا کہ تمہیں رمضان کے مہینے میں تراویح پڑھانے والا ایک امام نہیں ملے گا، تمہارا جنازہ پڑھانے والا ایک مولوی نہیں ملے گا، تمہارے بچے کا نام رکھنے والا کوئی مولوی نہیں ملے گا۔ آج ہم نے امت کا بیڑا جو غرق کیا، علماء کو بدنام کر کے، علماء پر حسد کر کے اور علماء کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچا کر ان کو گری ہوئی نظر سے دیکھنا، مدارس کی اہمیت کو آج ہم نے اپنے دلوں سے ختم کر دیا، مکاتب کی اہمیت کو آج ہم نے اپنے دلوں سے ختم کر دیا، تو ہمارا بچہ اپنے اسلام کو، اپنے مسلمان ہونے کو کہاں جا کر کے پہچانے گا؟ کون سی یونیورسٹی ہے، کون سی کالج ہے جہاں جا کر کے ہمارا بچے کو معلوم ہو میرا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے، میرے لیے موت کے بعد زندگی ہے؟ مجھے ہاتھ رکھ کر کے بتانا، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بتانا میرا بچہ یہ چیز کہاں جا کر کے سیکھے گا؟ اس لیے بھائیو، یہ جنگ آزادی کے پیچھے کوئی معمولی قربانی نہیں ہے ہمارے علماء کی، آگے آنے والی نسلوں تک کی فکر کیا حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ چنانچہ بنیاد ڈالی، تحریک چلائی، تحریک دیوبند کے نام سے، جس میں مدارس کو قائم کیا گیا، مکاتب کو قائم کیا گیا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے جنگ آزادی کے پیچھے ایک مختصر داستان جو میں نے چند وقت میں، کچھ وقت میں آپ کے سامنے رکھی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اتنا سب کچھ ہمارے بڑوں نے اس ملک کے لیے قربانی دی، اس ملک کے آزاد کرانے کے لیے قربانی دی، اپنے گردنوں کو کٹایا، پھانسی کے پھندے پر چڑھنا پسند کر لیا، اور درختوں کے حوالے ہو گئے، سمندروں میں انہیں پھینک دیا گیا، آگ کے حوالے کر دیا گیا۔ اتنا سب کچھ جو ہمارے بڑوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے قربانی دی، آج ہمیں اس کا کیا صلہ مل رہا ہے؟ آج ہمیں اس کا کیا انجام مل رہا ہے؟ جس ملک کی آزادی کے لیے ہمارے بڑوں نے خون سے اس زمین کو رنگین کر دیا، جس ملک کی آزادی کے لیے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی، آج وہی ملک کے لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ تم
اس ملک کے ہو، اس کے لیے تمہارے پاس کیا سرٹیفکیٹ ہے؟ ہمارے ہندوستانی ہونے پر آج شک کیا جا رہا ہے۔ آج یہی ملک کی دھرتی اس مسلمان قوم کے اوپر تنگ کر دی جا رہی ہے۔ آج اسی ملک کے اندر اس مسلمان کو چاروں طرف سے ظلم کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے۔ آج اسی مسلمان قوم کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ آج اسی ملک کے اندر نہ ہماری جان محفوظ، نہ ہمارا مال محفوظ، نہ ہماری عزت محفوظ، نہ ہماری کوئی اور چیز محفوظ ہے، بلکہ اس ملک کے اندر چاروں طرف سے ظلم و ستم کا پہاڑ توڑ کر کے ہمارے معاشی حقوق بھی ہم سے چھینے جا رہے ہیں، ہمارے اسلامی حقوق بھی ہم سے چھینے جا رہے ہیں، ہمیں اسلام پر عمل کرنے کی آزادی ہم سے چھینی جا رہی ہے، اذان کی آزادی ہم سے چھینی جا رہی ہے، داڑھی کی آزادی ہم سے چھینی جا رہی ہے، ٹوپی کی آزادی ہم سے چھینی جا رہی ہے، جبے کی آزادی ہم سے چھینی جا رہی ہے۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ ہمارے اسلام کا دین ہے، یہ ہمارے اسلام کا حقوق، اسلام کے حقوق ہیں۔ یہ ہم جو کچھ کرتے ہیں یہ ہمارے اسلام کی اتباع میں، اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے کرتے ہیں، لیکن یہ ساری جگہ پر رکاوٹیں آج مسلمان کے اوپر اسی ملک کے اندر آ رہی ہے۔ تو اتنا سب کچھ قربانی دیا، آج یہ انجام کیوں؟ اور یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، کیا ایسے ہی ہم کو برداشت کرتے رہنا ہے؟ کیا ہم کو ایسے ہی تکلیفوں کو اٹھاتے رہنا ہے؟ کیا ایسے ہی گھروں میں بیٹھ کر بزدلی کا مظاہرہ کرتے رہنا ہے؟ حالات بدل جائیں گے؟ نہیں نہیں، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ آج کتنا بھی ظلم کیوں نہ ہو، آج وقت کا فرعون اپنی فرعونیت کا مظاہرہ کیوں نہ کر رہا ہو، آج ہمارے اوپر کوئی شداد بن کر کے ہمارے اوپر ظلم کیوں نہ کر رہا ہو، لیکن میرے بھائیوں، ہم ہیں تو انہی اکابرین کے اولاد، ہم ہیں تو حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے روحانی بیٹے، ہم ہیں بھی حضرت رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے روحانی بیٹے، ہم ہیں بھی حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے روحانی بیٹے۔ جب تک ان اکابرین کا جذبہ ہمارے اندر نہیں آتا، جب تک ان کی ہمت ہمارے اندر نہیں آتی، جب تک ان کی طرح حوصلہ ہمارے اندر نہیں آتا، یاد رکھ لینا تب تک اس ملک کے اندر اس قوم کو کوئی عزت کی چوٹی پر کوئی نہیں بٹھا سکتا۔ ہمیں مقابلہ کرنا پڑے گا، جیسا حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے مقابلہ کیا، ہمیں مقابلہ کرنا پڑے گا، جیسا حضرت حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ نے مقابلہ کر کے اپنی جان کا نذرانہ اس ملک کے لیے پیش کیا۔ یہ ایک لمبی تاریخ ہے، سارے اکابرین کے نام گنائے نہیں جا سکتے، لہذا میرے بھائیوں، آج آزادی کے مجاہدین، آزادی کے ہیرو کے طور پر جو نام اسکولوں میں بتائے جا رہے ہیں، وہ 2-3 کے علاوہ کوئی چوتھا نہیں ہے، اور ہمارے بچے وہاں جا کر وہی پڑھ کر آ رہے ہیں، اور ان کے دلوں میں وہی بیٹھ رہا ہے کہ آزادی کے ہیرو صرف 2 سے 3 ہیں، چوتھا کوئی نہیں ہے۔ یہ سارے مجاہدین ہیں جن کے نام میں نے ابھی تک گنائے ہیں، یہ بھی ہمارے مجاہدین ہیں، یہ بھی ہمارے آزادی کے ہیرو ہیں، ان کی بھی قربانیاں آزادی کے پیچھے لگی ہے۔ یہ کسی اور جگہ نہیں پڑھایا جاتا۔ آج جو کچھ تاریخ کی ہسٹری کی کتابیں ہیں، اس کے اندر ساری تاریخ کی کتابوں میں گڑبڑ کر دیا گیا ہے، اور جہاں نام ہے وہاں چھپا دیا جاتا ہے، وہاں پڑھایا نہیں جاتا۔ لہذا آج ہمارے نوجوانوں کو، آج ہمارے بچوں کو یہ ہمارے آزادی کے ہیرو اور یہ ہمارے اکابرین کے نام بتانا پڑے گا، سمجھانا پڑے گا، ان کو یاد کرانا پڑے گا، اور ان کو یہ دلوں میں بٹھانا پڑے گا کہ ہم بھی اور ہمارے اکابرین بھی آزادی کے برابر حقدار ہیں، اور اس ملک میں رہنے کے بھی برابر حقدار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ پاک ہمارے ملک کے موجودہ حالات میں امن و سلامتی کے فیصلے فرمائیں، اور مسلمان قوم کے ہر طرح کے جائز مرادوں کو اللہ پوری فرمائیں، ان کے اسلام کی پہچان کو ہر طرح کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ ہمارے اندر ہمت طاقت عطا فرمائیں۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔